تو صحیحین کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر اور عبادت کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے سارے ہر بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا ان میں رہنے والی تمام مخلوقات اور ان کے ساتھ ساتوں آسمان زمین کو ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے گا۔ اور اس سے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اور حدیث البطاقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پرچی والی حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، امام حاکم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ذہبی نے بھی التلخیص میں اس سے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کی پکار ہوگی اور اس کے 99 دفتر جو ہیں پھیلا دیے جائیں گے اور ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں اے رب اللہ تعالیٰ میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا ہوں ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے اس کے علاوہ؟ وہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچی اللہ تعالیٰ نکالے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ چھوٹی سی پرچی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو چھوٹی سی پرچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو وہ سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ پرچی جو ہے وہ بھاری ہوگی۔ تو یہ روایت اس سے امام حاکم نے اپنے مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا۔ تو علامہ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارتداد کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مرتد ہو گیا تو یہ معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ اعمال جو ارتداد کے متقاضی ہیں وہ کلمہ توحید کے منافی ہیں، اور اس صورت میں کلمہ توحید کا اقرار بے معنی ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے اور خالی کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن ویسے کوئی سچے دل سے جس نے کلمہ پڑھا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور وہ جنت میں داخل ہوگا، تو انہوں نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور ساتھ ہی اس کے حقوق اور فرائض کو بھی ادا کیا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کا اقرار جنت میں دخول اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے، اور سبب اسی وقت سود مند اور نفع بخش ثابت ہوتا ہے جب کہ اس کے شروط پورے ہوں اور موانع موجود نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، لیکن یہ اقرار ان کے لیے ذرا بھی مفید نہ ہوگا، بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ توحید کا اقرار صرف اپنی زبان سے کرتے تھے اور نہ تو اس کے معنی کا عقیدہ دل سے رکھتے تھے اور نہ ہی اس کے تقاضوں کو عمل سے پورا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کو حسن کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ گویا توحید بخشش و مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ توحید پرست کا ٹھکانہ جنت ہے، خواہ اول وہلہ میں ہو یا عذاب اور تطہیر کے بعد۔ حدیث میں ثابت ہے کہ جہنم سے وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا، اور پھر وہ بھی نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں جو ہے چونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھا انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا اور جہنم سے اس کو آزادی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر داخل کرے۔ یہ توحید کے بعد فضائل تھے جو میں نے آپ کو ذکر کر دیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔